ہمیشہ کام آنے والے مفید ٹوٹکے۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ ملتانی مٹی بالوں کے لیے کسی کنڈیشنر سے کم نہیں ہے۔ صبح نہار منہ پانی میں پودینہ ڈال کر پینے سے چہرے پر کبھی بھی چھائیاں یا دانے نہیں نکلتے۔ اگر برتن دھونے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پھٹ کر خراب ہو گئے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ لگا کر رات بھر چھوڑ دیں، صبح اٹھ کر دھو لیں، ہاتھ نرم ہو جائیں گے۔ اگر صبح ٹوتھ برش کرتے وقت ہاتھوں کے ناخنوں پر بھی ٹوتھ پیسٹ لگایا جائے تو ناخن تندرست اور طاقتور رہتے ہیں۔ ابلے انڈے کی پہچان کا طریقہ: اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ انڈا ٹھیک طرح ابلا ہے کہ نہیں تو انڈے کو پانی میں سے نکال کر گھمائیں۔ اگر لڈو کی طرح سے گھومے جائے تو سمجھ لیں انڈا ابل گیا ہے، اور اگر لڑکھڑا کر گر جائے تو سمجھ لیں کچا ہے۔ گڑ اور بھنا ہوا ادرک نیم گرم پانی کے ساتھ لینے سے دائمی زکام اور درد سے افاقہ ملتا ہے۔ سردیوں میں ہیٹر کا بہت زیادہ استعمال نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جب بھی ہیٹر چلانا ہو تو کمرے میں 1 بالٹی پانی بھر کے رکھ لیں۔ اگر فین ہیٹر بہت زیادہ دیر تک چلتا رہے تو یہ کمرے میں آکسیجن کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ سرد موسم میں جتنی بار بھی ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد لوشن یا کریم لگائیں۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگائیں۔ اگر سالن بد ذائقہ بن جائے تو سالن کو ثابت گرم مسالوں اور ہری مرچ کا تڑکا لگا دیں۔ سالن مزیدار اور خوشبودار ہو جائے گا۔ چاولوں میں اگر نمک زیادہ ہو جائے، اگر پلاؤ یا بریانی ہو تو نیمبو ڈال دیں، نمک کم ہو جائے گا۔ رات کو ٹائٹ کپڑے پہن کر نہ سوئیں، بلکہ سادہ اور کھلے کپڑے پہننے۔ ٹائٹ کپڑے پہننے سے پیٹ دبا ہوا رہنے کی صورت میں گیس یا قبض ہو سکتی ہے، اور نوعمر بچوں کی ہڈیاں بڑھنا رک جاتی ہیں۔ موبائل کو تکیے کے نیچے یا اپنے پاس ہرگز رکھ کر نہ سوئیں، کیونکہ موبائل سے نکلنے والی ریڈیشن صحت پر خطرناک اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے موبائل کو ایروپلین موڈ پر لگا کر سوئیں۔ دل کے دورے ہارٹ اٹیک کی بڑی وجہ موٹاپا، ڈپریشن یا پریشانی لیتا ہے۔ بوتل کو منہ لگا کر پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جب بوتل کو منہ لگا کر پیا جائے تو یہ ہونٹوں اور ہونٹوں کے ارد گرد جھریاں، لائنوں اور شکنوں کا باعث بنتا ہے۔ مونگ پھلی کھانے کے فوراً بعد پانی پینا کھانسی اور سانس کے مسائل کا باعث بنتا ہے۔ برتنوں کے اوپر تیل یا جلنے کے داغ صاف کرنے کے لیے انہیں دھونے سے پہلے کلیننگ پاؤڈر اور تھوڑا سا رنگولی پاؤڈر ملا دیں۔ گندے قالین پر ڈھیر سارا نمک چھڑک کر 1 سے 2 منٹ تک پڑا رہنے دیں، پھر قالین کو رگڑنے سے نمک کے ساتھ گرد اور میل بھی باہر نکل جائے گا۔ دیسی مرغے کی انڈے کی سفیدی میں 1 چمچ تل کا ملائیں اور پھوڑے یا پھنسی کی جگہ پر لیپ کر دیں۔ یہ انتہائی فائدہ مند ہے۔ ہلدی کو پانی کے ساتھ پتھر پر رگڑ کر رات کو سوتے وقت لگانے سے چنبل دور ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی بلائی کا مساج چہرے کو داغ دھبوں سے پاک کرتا ہے۔ جوڑوں کے درد اور تکلیف سے نجات کے لیے مچھلی کھائیں۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو تو کیلا کھائیں۔ ادرک کے استعمال کی بدولت صبح کی سستی اور کاہلی سے بچا جا سکتا ہے۔ دمے کی شکایت ہونے کی صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دیں۔ روغن زیتون کھانے سے بریسٹ کینسر کے مرض سے شفا حاصل ہوتی ہے اور چہرے کا روکھا پن، دانے اور چھائیاں ختم کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہر روز 10 منٹ پیدل چلنا چاہیے؟ مسکراتے ہوئے اس سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ آسمانی بجلی کی چمک سورج سے 5 گنا زیادہ گرم ہوتی ہے۔ آپ خواب دیکھتے ہوئے کھراٹے نہیں لے سکتے اور کھراٹے لیتے ہوئے خواب نہیں دیکھ سکتے، یعنی آپ یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے۔
یاد رکھیں، سگریٹ نوشی اور نشہ مردوں کے بانجھ پن کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ سائنسی چٹکلا، آپ سفر میں ہیں یا کسی ایسی جگہ جہاں قریب باتھ روم نہیں ہے، آپ کو سخت حاجت ہے تو پریشان نہ ہو، بس اپنے پیارے لوگوں کے بارے میں سوچیں۔ یہ خیالات آپ کے دماغ کو مصروف کر دیں گے اور آپ کو باتھ روم پہنچنے تک حاجت کی شدت محسوس نہیں ہوگی۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ بے تحاشا کھاتے ہیں تو آپ پریشان ہیں، اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتے ہیں تو آپ توجہ چاہتے ہیں، اگر آپ بہت سوتے ہیں تو آپ اداس ہیں۔ انجیر کھانے سے گال گلابی ہوتے ہیں، جسم میں طاقت آتی ہے، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے، بدہضمی اور قبض دور ہوتی ہے۔ کلونجی لازمی استعمال کرو، اس لیے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ عورتوں کی خوبصورتی کے لیے چند ٹپس۔ جو عورتیں سردیوں میں زیادہ تر کریم استعمال نہیں کرتی، ان کے چہرے پر بہت جلدی چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ نرم و ملائم ہاتھوں کے لیے گریسلین میں عرق گلاب مکس کر کے اس کو سونے سے پہلے ہاتھ اور پاؤں پر لگائیں۔ جو خواتین وزن کم کرنا چاہتی ہیں یا جن کو گھٹنوں یا جوڑوں کا درد ہو، وہ 3 کپ پانی میں ادرک کا ایک ٹکڑا ڈال کر ابالیں۔ جب اس کا رس نکل جائے تو صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے نیمبو نچوڑ کر پئیں، چربی تیزی سے ختم ہوگی اور جوڑوں کے درد میں بھی آرام آئے گا۔ موٹے چہرے کو پتلا کرنے کا طریقہ۔ موٹا چہرہ پتلا کرنے کے لیے خواتین کو چاہیے کہ یہ ایکسرسائز کریں اور لفظ او بولیں اور 5 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کریں، 10 سے 14 مرتبہ دہرائیں۔ اس ایکسرسائز سے آپ کا چہرہ پتلا اور لمبا ہو جائے گا۔ کالے ہونٹوں کا علاج۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملائیں اور روزانہ لگائیں، ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہوگی اور گلابی بھی ہو جائیں گے۔ ٹماٹر کو چہرے پر لگانے سے روزانہ صبح نہار منہ اس کا رس پینے سے اسکن ٹائٹ رہتی ہے اور اس طریقے سے جھریوں کو بھی آنے سے روکا جا سکتا ہے۔ شہد کو چہرے پر 20 منٹ کے لیے لگا کر چھوڑ دیں، یہ طریقہ جھریوں کو جلد آنے سے روکے گا اور اسکن کو تر و تازہ بنائے گا۔ ناخن مضبوط اور خوبصورت بنانے کے لیے روزانہ چند ہفتے تک ہلکے گرم زیتون کے تیل میں تھوڑی دیر ہاتھوں کے ناخنوں کو ڈبو کر رکھیں۔ پلکیں لمبی اور گھنی کرنے کے لیے ایک مسکارا برش لیں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے کیسٹر آئل میں برش بھگو کر اندر سے اوپر کی طرف کو لگائیں، پلکیں لمبی اور گھنی ہو جائیں گی۔ لپسٹک کے اثرات سے ہونٹوں کو بچانے کے لیے ہونٹوں پر ویزلین یا فاؤنڈیشن لگائیں، پھر لپسٹک لگائیں۔ ہونٹ کالے نہیں ہوں گے۔ اگر ہونٹ کالے ہوں تو پہلے ہونٹوں پر کنسیلر لگائیں، پھر لپسٹک لگائیں۔ اگر کوئی لپسٹک ختم ہونے والی ہو تو اس میں تھوڑا سا کوکونٹ آئل ڈال کر مکس کر لیں۔ آپ کی لپسٹک لگانے کے لیے تیار ہے۔ حاملہ عورت کی پیٹ پر نشانات ختم۔ دوران حمل پیٹ پر کھجانے کے باعث دھاریاں پڑ جاتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے تھوڑا سا آٹا بلائی میں گوندھ کر پیڑا سا بنا کر فریج میں رکھ لیں۔ کھجلی کے وقت اسے پیٹ پر پھیریں، اس سے نہ تو کھجلی لگے گی اور نہ ہی پیٹ پر کوئی نشان پڑے گا۔ 7 لوگوں کے سامنے 7 قسم کی باتوں سے پرہیز کرو۔ غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی باتیں نہ کرو۔ بیمار کے سامنے اپنی صحت اور تندرستی کا قصیدہ نہ پڑھو۔ کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہ کرو۔ قیدی کے سامنے اپنی آزادی پر فخر نہ کرو۔ رنجیدہ افسردہ کے سامنے اپنی خوشحالی کا اظہار نہ کرو۔ بے اولاد کے سامنے اپنے اولاد کی جلوہ نمائش سے پرہیز کرو۔ یتیم کے سامنے اپنے ماں باپ کی گفتگو سے گریز کرو۔